اور تیسری نشانی، تیسری علامت فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری میں آدمی لگا رہے۔ موت سے پہلے وہ موت آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں اپنے پیچھے 2 واعظ نصیحت کرنے والا چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2، ایک بولنے والا ہے، دوسرا خاموش ہے۔ بولنے والا قرآن ہے، خاموش موت کی یاد ہے۔ فرمایا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لائن کے ماہر ترین ہیں۔ فرما رہے عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے، یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ آج دنیا کی مشغولیت، آج دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، اس نے ہمیں بھلا دیا، غافل کر دیا کہ موت بھی آ رہی ہے۔ ہم بھول تو گئے ہیں موت کو، لیکن موت نے ہمیں نہیں بھلایا۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا، پھر یہ میت ہوگی، کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لایا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، جانا ہوگا۔ موت کا اللہ تعالیٰ فرمانے ذائقہ ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا موت کا کیا ذائقہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300 تلوار کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ پانی کا پیالہ تھا قریب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے پیالے میں ڈالتے، چہرے پر ملتے، پھر یوں فرماتے اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ 2/3 رات گزر جاتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے۔ صحابہ کا مجمع کس کے لیے جمع ہوئے مسجد میں رات کو؟ قیام کے لیے، اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے۔ صحابہ کا مجمع رات کو مسجد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان فرماتے لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔